میٹرک کے یہ جتنے بھی چھٹے امام کے آپ شاگرد تو دیکھیں، ہر علم اہل بیت علیہ السلام کے پاس تھا، کیونکہ پروردگار عالم نے دیا تھا۔ اگر امت اہل بیت کو حکومت پہ آنے دیتی، آج آپ کے بچے سکون سے زندگی جیتے، آج ہم نعمتوں میں مالا مال ہوتے، لیکن وہ دن دور نہیں کہ خدا امام زمانہ کو بھیجے گا، اور جو اس کا انتظار کرتے ہیں انشاءاللہ وہ اس نظام میں شریک ہوں گے، وہ درجات ملیں گے۔ رسول خدا کی حدیث ہے، فرماتے ہیں آخری زمانے میں میرے آخری بیٹے کا جو صحیح انتظار کریں گے، ایک ہے انتظار، ایک ہے صحیح انتظار، ایک ہے نماز، ایک ہے صحیح نماز، ایک ہے مجلس، ایک ہے صحیح مجلس۔ صحیح مجلس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ آدمی گھر سے اٹھا سیدھا مجلس میں آ گیا، تقدس مجلس نہیں ہے یہ۔ اپنی نوکری کے جاب کے انٹرویو کے لیے جاتے ہو ایسے ہی چلے جاتے ہو؟ نہیں، پہلے کنگھی بندہ کرتا ہے، اچھے کپڑے بندہ پہنتا ہے، تیار ہو کے، کیوں؟ کیونکہ لالچ ہے جاب ملے گی۔ یہاں کوئی لالچ نہیں ہے تجھے دین ملے گا، یہاں لالچ نہیں ہے حسین کی ایک نگاہ ملے گی، سیدہ کی رضا ملے گی، ہاں جنت ملے گی، آخرت ملے گی۔ ایسا ہی اٹھ کے چلا آتا ہے مجلس میں، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آیا کر، باوضو ہو کر آیا کر، مجلس کے بعد جا کے 2 رکعت نماز ہے، امام حسین یا 2 رکعت نماز ہے، شکرانہ پڑھا کرو، اے خدا تو نے زندگی تو دی، میں نے جا کے 1 گھنٹہ امام حسین کی مجلس میں گزارا، تو نے اتنا رزق مجھے عطا کیا کہ دنیا در بدر بھٹک رہی ہے، لیکن تو نے مجھے نوکر در حسین بنایا، یہ نعمت خدا دے رہا ہے۔ تو اس ادب کے ساتھ آ کے بیٹھا کرو، کیونکہ اس محفل میں اہل بیت علیہ السلام آتے ہیں، وہ نیت کر کے آیا کرو، یہ ادب محفل ہے۔ فرمایا جو صحیح سے میرے بیٹے کا انتظار کرتا ہے، اجر کیا ملے گا؟ تصور سے بالا تر۔ کسی نے کہا مولانا اے کاش ہم رسول خدا کے زمانے میں ہوتے، وہ درجات حاصل کرتے جو اس زمانے کے اصحاب نے حاصل کیے۔ رسول نے کہا ہم کریم ہیں، ہم کسی کو محروم نہیں کرتے، اگر تو 1400 سال کے بعد پیدا ہوا اس میں تیرا قصور کیا ہے؟ میں کریم ہوں، میں نعمت سے محروم نہیں کرتا۔ فرمایا جو صحیح طریقے سے میرے بیٹے کا انتظار کرتے ہیں، خدا انہیں اصحاب بدر شہدائے احد کا ثواب عطا کرے گا۔ یعنی صحیح انتظار کر کے جب دنیا سے جاؤ گے، لکھا جائے گا یہ شہادت بدری لے کر شہید ہوا، یہ اصحاب احد کا شہید ہونے کا مقام لے کر دنیا سے چلا گیا۔ صحیح انتظار، صحیح انتظار کا مطلب میں آپ کے گھر آیا، آپ نے کہا مولانا ایک بہت بڑی شخصیت میرے گھر میں آنے والی ہے۔ اچھا، بہت عظیم شخصیت ہمارے گھر میں آنے والی ہے۔ میں نے کہا ذرا گھر تو دکھائیے۔ میں آپ کے گھر میں آیا، کیا دیکھا؟ کمرہ میلا، دوسرے کمرے میں دیکھا بلی کی نجاست۔ کوئی اچھا صاحب، کوئی بہت عظیم شخصیت تاریخ، کھانے وانے کا بندوبست تو کیا ہوگا۔ آپ کے کچن میں آیا، میلے برتن کچھ بھی نہیں۔ میں کہوں گا آپ نے صحیح سے بندوبست نہیں کیا۔ ایک طرف بولتے ہو عظیم شخصیت آنے والی، دوسری طرف یہ عالم تم نے کیا ہوا ہے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں اے مومن، ہم تمہارے گھروں میں آتے ہیں، لیکن کیونکہ تمہارے گھروں میں نجاستیں ہیں ہم داخل نہیں ہوتے۔ کسی نے کہا مولا کن گھروں میں آتے ہیں؟ یہ جھوپڑیوں والے گھروں میں، یہ اینٹوں والے گھروں میں؟ فرمایا نہیں، ہم ان گھروں میں نہیں آتے، ہمارا گھر ہے مومن کا دل، ہم اس دل میں جیتے ہیں۔ اگر آج امام نظر نہیں آ رہے تو کیا دل میں تو ہونے چاہیے نا۔ اور جس قلب میں امام زمانہ چلا جائے وہ جسم کبھی گناہ نہیں کرتا، کبھی خطا نہیں کرتا، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ فرمایا اگر تمہارے دل میں نجاست ہے، اس دل میں کبھی فرزند زہرا آ نہیں سکتا۔ تو خلاصہ گفتار یہ کہ انسان کی تعریف یہ ہے، انسان ایک ایسا وجود ہے جو تربیت لیتا ہے اور جس کی تربیت کی کوئی حد نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ کی کیپیسٹی اتنی ہو آپ 1 کلاس پڑھو، نہیں، 1 to 2 3 4 میٹرک انٹر بیچلر جتنا پڑھنا چاہو آپ انلمیٹڈ تربیت پا سکتے ہو۔ تو ہدف زندگی یہ ہے میں کائنات میں آ کے کیا لوں؟ تربیت لوں، نہ کہ کھانا لوں، نہ کہ اپنا وقت صرف گھومنے پھرنے پہ لگا دوں۔ وہ بھی کرو لیکن لمیٹڈ، جتنی جسم کی ضرورت ہے۔ جسم کو زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نراقی فرماتے ہیں یہ پیٹ تو کسی بھی کھانے سے بھر جائے گا، پیٹ کبھی نہیں کہتا مجھے مرغی دو، مجھے گوشت دو، اسے جو بھی دو، یہ اس کی ایک لمٹ ہے، یہ بھر جاتا ہے۔
آنکھوں کی ایک لمٹ ہے، تھک جاتی ہیں، گھوم کے بھی انسان تھک جاتا ہے، سن سن کے بھی انسان تھک جاتا ہے، بیٹھ بیٹھ کے بھی انسان تھک جاتا ہے۔ جسم کو اتنا ہی دو جتنی جسم کی ضرورت ہے، اپنا وقت ان چیزوں میں نہ لگاؤ جو حیوانی ہیں۔ جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا، مقصد یہ ہے تو زیادہ سے زیادہ تربیت لے۔ کل میں نے کہا نا، ایک مومن سے میں نے پوچھا کیا کر رہے ہو، کہا ریلیکس۔ شیعہ ریلیکس نہیں ہوتا، اس نے یہ سمجھا مجھے زندگی کا مقصد میں پیسے آ گئے، سکون سے بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی یہ تو تم گدھے کا کام کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ وہ گدھا بھی بھوکھا ہوتا ہے پھر باہر نکل جاتا ہے، اب اس کو وہی چارہ ملتا رہے، گدھا کہے گا میں پھر محنت کیوں کروں، گدھا بیٹھا رہتا ہے۔ یہ تو گدھے کی طرح بیٹھے ہوئے۔ انسان تربیت لیتا ہے، مطلب کیا؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کر۔ تو ڈیلی کتنا پڑھتا ہے، کتنی کتابیں پڑھتا ہے، ڈیلی کتنا علم اہل بیت لے رہا ہے؟ جس چیز کی وجہ سے تو پیدا ہوا، آخرت میں درجہ بندی اس لیے نہیں ہوگی فلاں آفیسر تھا، فلاں کروڑپتی تھا، فلاں غریب تھا، نہیں، وہاں علم کے حساب سے جس کی عقل جتنی زیادہ اس کا درجہ اتنا بلند۔ اگر مولا علی علی ہیں کس بنیاد پہ؟ علم کی بنیاد پہ۔ اگر آپ یہ بولتے ہو علی تمام تر ماں سوائے رسول خدا انبیاء سے افضل ہیں، کس بنیاد پہ؟ رشتہ داری کی بنیاد پہ، کیونکہ رسول خدا کے داماد ہیں، اس بنیاد پہ نہیں، کیونکہ علی کا علم آدم سے لے کر خاتم تک جتنے انبیاء ہیں ان سے زیادہ تھا۔ بس علی اگر کسی کے غلام ہیں تو مصطفیٰ کے غلام ہیں، کیونکہ علی نے علم کہاں سے لیا؟ لعاب رسالت سے لیا۔ رسول کے پاس تمام تر انبیاء سے زیادہ علم تھا، تبھی فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، کیونکہ جو کچھ رسول کے پاس علم تھا وہ کچھ کس کو دیا؟ علی کو دیا، اور جو کچھ مولا علی کو تھا وہ امام حسن حسین اور آخر تک سب کو علم دیا۔ تو علم کی بنیاد پر اللہ نے درجہ دیا۔ سیدۃ النساء العالمین کیوں بنی؟ کیونکہ سیدہ کے پاس علم تھا، رسالت کے گھر میں پلی تھی۔ سلمان کیوں بنا؟ ایمان کے 10ویں درجے پر کیوں آیا؟ کیونکہ سلمان کے پاس کیا تھا؟ علم تھا۔ آج کیوں آپ انگریزوں کے پیچھے گھومتے پھرتے ہو؟ نالج آ گیا نا ان کے پاس، علم آ گیا نا ان کے پاس، ٹیکنالوجی آ گئی نا ان کے پاس، تو جہاں انسان علم دیکھتا ہے وہاں کیا ہو جاتا ہے؟ جھک جاتا ہے۔ تو اگر علی والے ہو تو عاشق علم بنو، عاشق مال نہ بنو۔ مال ضرورت ہے پر علم تمہارے روح کا احتیاج ہے۔ علم ہوگا تو انسان کہلاؤ گے، تہذیب ہوگی تو انسان کہلاؤ گے، مہذب بنو گے تو انسان کہلاؤ گے۔ تو قومیں اگر ترقی کرتی ہے علم سے، کون سا علم؟ ہر علم نہیں، علم نافع۔ میں نے شاید پہلی مجلس میں کہا تھا، دنیا کو تباہ کس نے کیا؟ جاہلوں نے، یہ بھی ایک المیہ ہے، عالموں نے۔ انسانوں کا سب سے زیادہ اگر کسی نے نقصان کیا، کس نے کیا؟ جاہلوں نے، عالموں نے۔ بھئی یہ غالی ہے، یہ مقصر ہے، شیعہ کو شیعہ سے کون لڑا رہا ہے؟ جسے 4 جملے ممبر پہ بولنے آتے ہیں وہی تو لڑاتا ہے نا۔ وہ بیچارہ جو مجمع میں کھڑا ہے، ماتمی ہے، عزادار ہے، یہ کیسے لڑائے گا؟ یہ تو اسی کو کاپی کرتا ہے جو اس نے سنا ہے نا۔ مولا حسین کے قتل کا فتویٰ جاہل نے دیا تھا یا عالم نے؟ قاضی شرح نے۔ شیعوں کی گردنیں کاٹنے کا فتویٰ کون دیتے ہیں؟ یہ مسجدوں میں بیچارے روز نماز پڑھنے والے، یہ ٹرک ڈرائیور، یہ رکشے چلانے والے نہیں، مفتی مولوی جو علم پڑھتے ہیں۔ تو علم بھی کون سا حاصل کروں؟ علم نافع، جو علم تیرے نفس کی تہذیب کرے۔ یہ ہے گلاس، گلاس میں ہے پانی، پانی علم ہے، گلاس وہ ظرف ہے جس میں پانی آتا ہے۔ آواز آئی قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب وہ ہے جس نے تزکیہ کیا۔ پہلے تہذیب نفس اختیار کرو، پھر اس کے اندر علم ڈالو۔ اگر تو نجس ہوگا، یہ گلاس نجس ہے، اس میں پاک سے پاک آب زمزم بھی ڈالو، پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ جس بندے میں تہذیب نہیں، اللہ مال دے گا، وہ مال سے کیا کرے گا؟ شراب کی بوتل لے گا، عیاشی کرے گا، نشہ کرے گا۔ 70% جو لوگ مالدار ہوتے ہیں وہ گناہوں میں کیوں پڑتے؟ کیونکہ انہیں تہذیب نہیں ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے وہ کیوں دیا، یہ امانت جو دی کیوں دی۔ لوگوں کو نہیں پتہ اللہ مجھے بیٹا دے رہا ہے، بیٹی دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کو۔ یہ اللہ کی امانت ہے، اس کی تربیت کرنی ہے۔ انہی بچوں میں سے اکبر بنتے ہیں، انہی بچوں میں سے حضرت عباس کی سیرت والے بچے بنتے ہیں۔ اگر تو تربیت نہیں کرے گا
یہ بچہ قیامت میں باپ کا گریبان پکڑے گا، بابا تو نے کالج کا راستہ دکھایا، تو نے یونیورسٹی کا راستہ دکھایا، لیکن تو نے مجھے صراط مستقیم کا راستہ نہیں دکھایا۔ تو نے مال کمانا سکھایا لیکن یہ نہیں بتایا اپنی روح کو کیسے بچانا ہے، آخرت کو کیسے بنانا ہے، اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے۔ تو نے یہ تو بتایا آفیسر کو، ٹیچر کو، دوست کو، دنیا کو راضی کیسے کرنا ہے، لیکن تو نے یہ نہیں بتایا خدا کو راضی کیسے کرنا ہے۔